الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلبہ اکرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورہ کے اندر جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ للحافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ کتاب سوال اور جواب کی صورت میں مرتب کی ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہم اس کتاب کے چیدہ سوال جو اہم ہیں، کتاب تو ساری ہی اہم ہے لیکن ہم ان میں سے مختصراً چند سوالوں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں اور مختصراً اس پر تعلیق بھی ذکر کر رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اور جو علماء نے اس کے اندر باتیں کی ہیں یا ذکر کیا ہے۔ آج اسی توحید کی تیسری قسم ہم نے اس سے پہلے توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اس پر باتیں کی ہیں الحمدللہ، اس کی انواع اقسام اور ان کے منافی چیزوں کو بھی جو ہیں ان کو بھی ذکر کیا۔ آج توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں تھوڑا سا مختصر اس کے حوالے سے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما هو توحید الاسماء والصفات؟ جواب هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصف به رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك۔ توحید اسماء اور صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے یہ ایک الگ موضوع ہے، اور مستقل طور پر علماء نے اس پر تصانیف یعنی تحریر کی لکھی ہیں، اپنی کتابیں ان پر ان کی موجود ہیں۔ بطور خاص شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ بطور خاص اس موضوع کے اندر ہے، جو اسماء اور صفات کے عنوان پر انہوں نے مرتب کی ہے۔ کتاب بڑی عمدہ ہے، ان میں یہ کہوں گا اپنے سننے والوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوست احباب کو کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کتاب کو پڑھایا بھی ہے اور اس کے دروس بھی موجود ہیں۔ باقی علماء نے الحمدللہ، کئی مشائخ نے جو کبار مشائخ ہیں انہوں نے اس کو پڑھایا ہے اور اس کے دروس موجود ہیں، تو وہ کتاب کو پڑھیں جس میں اسماء اور صفات کے اندر تفصیلی طور پر علماء نے ذکر کیا ہے۔ یہاں ہم مختصراً اپنے اس درس کے اندر آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اسماء و صفات سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ هو الایمان بما وصف اللہ به نفسه فی کتابہ، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کے بارے میں اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا، جو تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے اس پر ایمان رکھنا۔ اسی طرح وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى، اور اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ، تو فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نام بیان فرمائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا۔ کیسے؟ وَإِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفٍ، ان آیات کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں ان پر ایمان ایسے لینا اور ان کو ایسے ہی ماننا جس طرح وہ آئی ہیں، ان کو ایسے ہی اس کا معنی لینا، بلا کیفن، بغیر کیفیت کے معنی، اس کا معنی لیا لیکن بغیر اس کی کیفیت کو لیے ہوئے۔ کما جمع اللہ بین اثباتها ونفی تکیف، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے ان اسماء اور صفات کو ذکر کو اثبات کیا، ان کو بیان کیا، ساتھ میں اس کی کیفیت کی نفی بھی ذکر فرما دی۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں ایک آیت کو ہم پڑھتے ہیں، شیخ نے 3 آیت کو ذکر کیا ہے یہاں پر کہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یعنی پہلے اس کی نفی ہے، اس کی نفی ہے کہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی نفی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کر لیا۔ یاد رکھیے گا کہ معتزلہ وہ لوگ تھے، مختصراً
کچھ لوگ ایسے ہوئے، جہمیہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی نہیں مانتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ معتزلہ لوگ آئے. ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ چلیں ہم اللہ کے نام تو مان لیتے ہیں لیکن اس کی صفات کو نہیں مانتے. پھر ان کے بعد اشاعرہ اور ماتریدیہ آئے. انہوں نے بھی کیا کہا؟ کچھ حصے میں وہ اہل سنہ والجماعہ کے ساتھ رہے اور کچھ حصے کے اندر وہ معتزلہ کے ساتھ مل گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے ہیں اور باقی کو نہیں مانتے. اشاعرہ نے کہا کہ ہم 7 صفات کو، اچھا جی وہ 7 صفات آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ 7 صفات تو وہ ہیں جو عقلی طور پر ثابت ہوتی ہیں، عقلی طور پر ثابت ہوتی ہیں. تو 7 صفات کو ثابت کرنے میں عقلی طور پر جس طرح بھی وہ مانتے ہیں ان 7 صفات کو، ان 7 کو ماننے میں وہ اہل سنت کے ساتھ ہیں اور باقیوں کے ساتھ وہ یعنی معتزلہ کے ساتھ ہیں، یعنی اس کہ وہ نہیں مانتے، صفات کو کا انکار کرتے ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سنتے ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. معتزلہ نے تو سمیع اور بصیر کا انکار کر دیا، ان سارے ناموں کا ذکر جہمیہ نے ان سب ناموں کا انکار کر دیا اور ان کے صفات کا، ان میں سے جو صفت ہیں ان کا انکار کر دیا. معتزلہ نے کہا کہ وہ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، وہ بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں. وہ کیا ہے اسے؟ وہ سمیع ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں، بصر نہیں، ضرورت بصر نہیں ہے. سمیع ہے، سننے کا معاملہ نہیں ہے. بصیر ہے، دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے. علیم ہے، علم کا معاملہ نہیں ہے. تو باقی رہ کیا گیا؟ نام ہے فقط. تو یہ بھی اس قسم کی تعویل اور تعطیل ہے، یعنی انکار ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے. ہمارا ایمان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت بہترین نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ تعالیٰ کے الرحمن، الرحیم، الکریم، الحنان، المنان، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکاریں. فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے نفی کر دی کہ اس کی کوئی مثل چیز ہے ہی نہیں. پھر کیا فرما دیا اس بات؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیات ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، کہ اس بات کے لیے انہوں نے بہت ساری آیات کو بھی ذکر کیا اور احادیث کو بھی ذکر کیا کہ یہ اللہ کے نام ہیں. لیکن مختصر ہم تھوڑا سا اس پر بات ہیں. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، جس طرح میں نے کہا کہ وہ مانتے نہیں ہیں. کچھ نے کہا کہ ہاں یہ نام ہے لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے. کچھ لوگوں نے تعویل کر دی، اور جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تعویل نہیں، یہ در حقیقت تحریف ہے. در حقیقت تحریف ہے. کیسے؟ میں تھوڑی سی مثال کے طور مختصر آپ کے سامنے بات ذکر کروں، کیونکہ میں انشاءاللہ اگلے اس جو ہمارا ایک آئے گا سیکشن اس میں ذکر کروں گا، جو نشست ہوگی میں کچھ صفات کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور پھر وہ جو ان لوگوں کی باتیں ہیں اس کو ذکر کریں گے کہ وہ کیسے انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. دیکھیں ان لوگوں کو وہم کیوں پڑتا ہے، یہ انکار کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا، یہ صفات کا. انہوں نے کیوں کرتے کہ نہیں وہ سمیع نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سمیع تو ہے لیکن صفت سامع نہیں ہے، وہ عالم ہے لیکن علم نہیں ہے. یا کچھ لوگوں نے 7 صفات کو جس طرح اشعریہ ہیں باقیوں کا انکار کر دیا. کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ اس کی وجہ سمجھیے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، تو گویا ہم نے تو اللہ کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا. کیسے بھائی؟ کہا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی سن رہا ہے اور مخلوق بھی سن رہی ہے تو نعوذ باللہ یہ تو اللہ کا مخلوق کے ساتھ ہم نے تشابہ کر دیا، اللہ کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا. تم بھی سن رہے ہو اور اللہ بھی سن رہا ہے، دونوں برابر. تو ان کو سنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. فرمایا کہ اس کی مثل کوئی ذات چیز ہے ہی نہیں، لیکن اس کا معنی نہیں کہ اس کی کوئی صفت ہی نہیں. وہو السمیع البصیر، وہ سمیع البصیر بھی ہے. یہ معتزلہ تھے نا مامون کے دور میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت ہے نا لیس کمثلہ شیء، بس اس کو یہاں تک رکھنا چاہیے، وہ سمیع البصیر، اس کو ہٹا کر وہ العزیز الحکیم رکھیں. وہ سمیع البصیر کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں. یعنی کتنے وہ ظالم لوگ تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کو. وہ یہ جہمی تھا نا جس کو کہتا تھا کہ میرا وصف چلے نا، اگر وہ جہمی آدمی کو کیا کہتا ہے، میرے بس میں اگر یہ چیز ہو تو میں قرآن کے اس جگہ سے جہاں پر یہ ثم استوى علی العرش لکھا اس کو مٹا دوں، کاٹ دوں. اتنے ظالم لوگ ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا
کہ وہ سنتا ہے مخلوق بھی سنتی ہے، وہ دیکھتا ہے مخلوق بھی دیکھتی ہے، وہ جانتا ہے مخلوق بھی جانتی ہے، تو سارے برابر ہو گئے، لہذا ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ پہلا قاعدہ یاد رکھیے گا، پہلا قاعدہ یاد رکھیے، یہ قاعدہ اہل سنت والجماعہ کے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ سوال ہے ان سے۔ سبحان اللہ، خطیب بغدادی نے اور امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے، یہ پہلے کے لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ابن تیمیہ کی بات کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم کی بات کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بعد میں یہ وہابی آئے، یہ بعد میں یہ تو پہلے کے لوگ ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے ان سب کو ذکر کیا، ان کے اقوال کو، انہوں نے بات کو ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، علماء نے جو قول بات ذکر کیا وہ کیا ہے؟ القول فی الصفات کالقول فی الذات۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہاں تم انکار کر اللہ کی ذات نہیں ہے، ہاں جی اللہ کی ذات تو ہے۔ جب اللہ کی ذات ہے تو مخلوق بھی تو ذات ہے، وہ بھی موجود ہے، پھر کہو کہ یہ بھی اس کی ذات اللہ مخلوق کی ذات کی طرح ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہاں مانتے ہو یہاں نہیں مانتے۔ پھر یہ بھی چیز موجود ہے کہ ضروری نہیں ہے، مخلوق میں بھی تشابہ نہیں ہے۔ بھائی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اگر یہ صفات مان لیے نا تو مخلوق کے ساتھ مشابہت نہیں آتی۔ بھائی کیوں آئے گی؟ مخلوق کے ساتھ نہیں آتی تو مخلوق کے خالق کے ساتھ کیسے آئے گی؟ مثال کیسے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ چہرہ ہے، چہرہ لفظ تو عام ہے، مطلق ہے، مثال کے طور پر چہرہ ہے، لیکن کوئی مجھے بتائے کہ ایک انسان کا چہرہ ہے، ایک ہاتھی کا چہرہ ہے، ایک چونٹی کا چہرہ ہے، تینوں کے چہرے برابر ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں؟ چہرہ تو تینوں کا ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ تینوں آپس میں نہیں ملتے، تینوں مخلوق ہیں، تینوں مخلوق ہیں، تو کیسے کہتے ہیں کہ یہ مخلوق خالق کے ساتھ مل جائے گی؟ یہ صفات مخلوق کے خالق کے ساتھ مل جاتی ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر وہ سمیع ہے تو وہ صفت سمع جو اللہ کی ہے، یا وہ بصیر ہے، یا وہ علیم ہے، صفت علم جو اللہ کی ہے، وہ مخلوق کے علم کی طرح نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات ذکر کر کے میں اس کو ذکر کروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امور ہیں جس میں انسان کو اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ دوسرا قاعدہ یاد رکھیے گا، دوسرا قاعدہ عند اہل سنت والجماعہ جو اہل سنت والجماعہ ذکر کرتے ہیں، لا مجال للعقل فی الغیبیات۔ ہم اللہ کو کیسے جانتے ہیں؟ چلے یہ بتائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ تب جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا۔ اگر یہ نہ بیان کرے تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جو بیان کیا ہم پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو بیان کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ان ناموں کو، ان صفات کو، ان کے معنی کو بغیر کیفیت کے، بغیر تشبیہ اور تمثیل کے مانتے۔ تو کہا کہ لا مجال للعقل فی الغیبیات، یہ ساری غیبی چیزیں ہیں، ان کے اندر انسان کی عقل نہیں چھوڑتی۔ یہ موبائل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، ایک دائرہ کار ہے۔ یہ موبائل، اس کے سگنل ایک حد تک آئیں گے، اگر اس لمٹ سے باہر چلے جائیں ختم، موبائل کام نہیں کرے گا۔ یہ عقل، اس کا ایک دائرہ ہے، محدود ہے، اللہ نے اس کے ایک دائرہ بنایا ہے، ایک دائرے کے یعنی اندر رہ کر اس کی ایک صلاحیتیں چلتی ہیں، آگے جا کر ختم۔ انسان سے یعنی آپ یہ سوچیں کہ مجھے یعنی کوئی غور و فکر کرے نا تو سمجھ آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق، مثال کے سمندر ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ سمندر کی وہ جو تیسرا حصہ کوئی پہنچ ہی نہیں پایا۔ کیا چیزیں ہیں وہاں پر، کوئی آلات، کوئی مشینری وہاں پہنچ ہی نہیں پائی۔ وہ کہتے ہیں ایک حصہ وہ ہے جہاں پر مخلوق جاتے ہیں، دوسرا حصہ وہ جہاں پر ٹائٹینک کا حصہ جو ڈوب کے ٹوٹ کے گر چکا ہے، وہ ملبہ گرا ہوا ہے، وہ حصہ وہاں تک نہیں جاتے، جاتے تو مر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ ان کے جو گاڑیاں جاتی ہیں، جو مشینیں جن کے ساتھ وہ جا رہے ہوتے ہیں، سارے لباس پہن کے وہ تک ختم ہو جاتے ہیں، کوئی آلات کام نہیں کرتے، کوئی مشینری اس دوسرے تیسرے حصے تک تو پہنچ ہی نہیں پائے، اس مخلوق کے حصے تک نہیں پہنچ پائے۔ اس کا انسان کی عقل اتنی محدود ہے، اتنی عقل محدود ہے، تو خالق کے بارے میں کیا ادراک کرنا چاہتا ہے؟ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اپنے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کو ماننا ہے، بالکل بلا کیفیت کے، بغیر کسی کیفیت بیان کرتے، بغیر کسی چیز کا انکار کرتے ہوئے، بغیر کسی چیز کی تحریف کرتے ہوئے۔ تو آئیں ان لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے مثال کے طور پر
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے. لوگ نہیں مانتے، خاص طور پر اشاعرہ نہیں مانتے، نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، چہرہ مانیں گے تو مخلوق کے ساتھ مشابہت آتی. تو ذات بھی تو مانتے ہو، علم بھی تو مانتے ہو، صفت سم بھی تو مانتے ہو، تو مان لو کہ وہ بھی تو ساتھ جو صفاتیں مانتے ہو وہ بھی تو مانتے ہو. وہ کیوں نہیں مانتے کہ وہ مخلوق کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں؟ جو بات ان 7 صفات میں کرتے ہو باقیوں میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ پھیر لیں گے معنی ادھر سے ادھر. معنی اس کا معنی ثواب ہے، اس کا معنی اجر و ثواب کا ارادہ ہے. اجر و ثواب نہیں، اجر و ثواب کا ارادہ ہے. معتزلہ تو مانتے ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ ارادہ بھی نہیں مانتے، وہ صفت تو مانتے ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ثواب ہے. تو باہر کہ میں اس میں لمبی ایسی پیچیدگی والی بات نہیں کرتا تاکہ وہ بات سر کے اوپر سے گزر جائے، نہیں، بڑی ہی مختصر بات میں اس طرح کرتے ہیں دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں بڑے خوبصورت، بڑے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بڑی عمدہ اور اعلیٰ. اللہ تعالیٰ کے ہم نام کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں. اسی طرح دیکھیں یہ قل واللہ، جس کو شیخ رحمۃ اللہ نے یہاں بطور دلیل کے بھی یہاں ذکر کیا ہے. جس بندے نے، جس صحابی نے اس قل واللہ کو پڑھا تھا، سنیں، جس بندے، جس صحابی نے قل واللہ کو ہر نماز کے اندر، یعنی وہ نماز کے جہری قرات میں پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ باقی تو ٹھیک تھا، بس وہ ہر جہری قرات کے اندر قل واللہ ضرور پڑھتا. تو آپ نے فرمایا پوچھو اس سے کیوں کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ لأنہا صفت الرحمن. مانتے کہ نہیں مانتے؟ صحابہ مانتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے ہیں کہ اللہ کی صفتیں ہیں. جب اللہ کی صفتیں ہیں تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ تو باہر کے ہمیں اس چیز کا آج پتہ چلا الحمدللہ کہ شیخ رحمۃ اللہ نے اس بڑے ہی موضوع کو، پیارے موضوع کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے حوالے سے. تو جو اللہ تعالیٰ نے نام اور صفات کو بیان کیا ہے ہم ان کو مانتے ہیں، ان کے معنی کو بھی مانتے ہیں، بغیر اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے، بغیر اس کی تحریف کرتے ہوئے، تعطیل کرتے ہوئے اس کو مانتے ہیں. اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.